السلام علیکم دوستوں، آج میں پھر ایک بار آپ کے روبرو ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو کلاس 10th اردو بہار بورڈ کے طلباء و طالبات کے لیے خاص ہونے والی ہے۔ سبق نمبر 2 ہے بھابھی جان، جس کے رائٹر اور لیکھک ہے سہیل عظیم آبادی۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اردو کی مکمل تیاری کے لیے آپ رفعت فیضی آن لائن اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی مکمل تیاری آہستہ آہستہ پوری ہو سکے اور انشاءاللہ 90+ آ سکے۔ تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہم ویڈیو کو اب شروع کرتے ہیں۔ مختصر افسانہ۔ مختصر افسانہ اردو نثر کی تخلیقی ادب میں سب سے کم عمر اور نوخیز صنف ہے، لیکن اس صنف نے اپنی کم عمری اور نوخیزی کے باوجود ایسی فنی پختگی اور مقبولیت حاصل کر لی جس سے سرسری طور پر گزر جانا کسی کے لیے بھی اب ممکن نہیں ہے۔ یہ صنف قدم قدم پر فکر و فن کا ایسا جلال و جمال پیدا کرتی ہے جس سے ذہن کو نور اور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ اس کے آئینے میں ہمیں جہاں اپنے ملک، قوم اور سماج کی تصویر نظر آتی ہے، وہیں ہماری زندگی میں پیش آنے والی دشواریوں یا غم و الم اور مسرت و شادمانی کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اردو میں مختصر افسانہ مغربی ادب کے زیر اثر وجود میں آیا اور بہت کم عرصے میں اس نے اردو میں ایک اہم صنف کی حیثیت سے اپنی شناخت قائم کر لی اور عام لوگوں کے درمیان اسے خوب مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔ افسانے کی متعدد تعریفیں کی گئی ہیں۔ ایک ممتاز مغربی ادیب کا کہنا ہے کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ افسانے میں بنیادی شے وحدت تأثر ہے۔ بہرحال ادب اور فن کے ماہرین نے اس کے باوجود اس کی جو بھی تعریفیں بیان کی ہیں، ان سب کے درمیان ایک خیال مشترک ہے کہ افسانہ نثر میں ایک مختصر بیانیہ تخلیقی صنف ہے۔ افسانے میں کسی ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ افسانے میں واقعات کی تفصیل، کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت نپی تلی اور متوازن ہوتی ہے۔ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا اور اس صنف نے تقریباً اپنے 100 سالہ سفر میں کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ متفقہ رائے کے مطابق اردو کا پہلا مختصر افسانہ نصیر اور خدیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، نصیر اور خدیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اردو کا پہلا مختصر افسانہ کس کو تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو نصیر اور خدیجہ کو، جو 1903 میں شائع ہوا۔ اس کے مصنف راشد الخیری تھے۔ اس کے بعد پریم چند اور سجاد حیدریلیدم کے افسانے سامنے آئے۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ ذہن میں رکھیے گا، 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اس سے چند سال قبل انگارے کے نام سے ایک مجموعہ شائع ہو چکا تھا، جس نے موضوع اور فن دونوں اعتبار سے اردو کے مختصر افسانے کی تاریخ میں نئے تجربوں کی بنیاد ڈالی، اور یہ مجموعہ آج بھی ایک سنگ میل
کی حیثیت رکھتا ہے۔ 1960 کی دہائی میں جدید افسانہ نگاروں کی ایک نئی نسل ابھر کر سامنے آئی جس نے حقیقت نگاری سے انحراف کیا اور افسانے میں علامت، استعارہ، تمثیل اور تجرید کی آمیزش کر کے اردو کے افسانے کا افق مزید وسیع کیا۔ اس عہد کے افسانہ نگاروں میں انظار حسین، سریندر پرکاش، انور سجاد، بلراج کومل، غیاث احمد گدی اور کلام حیدری وغیرہ بہت اہم ہیں۔ اردو افسانے کی تاریخ میں منشی پریم چندر، سجاد حیدریلیدم، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، سہیل عظیم آبادی، اختر اورینوی، رام لال، شکیلہ اختر اور جوگیندر پال کی خدمات کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اردو کے افسانے کی تاریخ ان لوگوں کا نام فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ جو لیکھک ہے اس کہانی کے، بھابھی جان، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، مصنف کے بارے میں پڑھتے ہیں، کیونکہ مصنف صاحب مضمون سے صاحب افسانہ سے بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور آبجیکٹیو کوشچن اکثر و بیشتر یہیں سے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو چلیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ سید مجیب الرحمن ہے۔ اپنی ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے، اسی لیے سہیل اپنی ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے، اسی لیے سہیل تخلص کرتے تھے۔ تخلص میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ تخلص اس کو کہتے ہیں جو شاعر اپنے نام کے آخر میں، نام کے عوض میں، نام کے بدلے میں استعمال کرتے ہیں، اس کو تخلص کہتے ہیں۔ چلیے، اس طرح ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی۔ یہ ایک دم ذہن میں رکھیے گا، سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی۔ سہیل صاحب ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا اور پرورش نانیہال میں ہوئی۔ ایک معلم کی سرپرستی میں وہیں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل ہوئی۔ ویسے ان کا آبائی وطن شاہ پور بھدول ہے جو پٹنہ ضلع میں واقع ہے۔ ان کا آبائی وطن کہاں ہے؟ شاہ پور بھدول ہے۔ شاہ پور بھدول ہے، آبائی وطن شاہ پور بھدول ہے جو پٹنہ ضلع میں ہی واقع ہے۔ افتاد طبع کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، گرچہ مظفر پور، حیدرآباد، کلکتہ جیسے علمی مراکز میں قیام پذیر رہے۔ ابتدا شاعری سے کی، لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری کی طرف مائل ہوئے، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بے شمار افسانے لکھے۔ سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ اس ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں رہے، پھر ان کا تبادلہ شری نگر کشمیر ہو گیا، پھر وہ واپس پٹنہ چلے آئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس سے پہلے صحافت میں بھی مصروف رہے، رسالے نکالے اور ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیا۔ انہوں نے ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا بھی اجرا کیا۔ سہیل عظیم آبادی زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے، چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برسوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانوں کے موضوعات متعین کر دیے۔ ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے استحصال کے خلاف، مزدوروں اور کمزور طبقوں کے حقوق،
جیسے موضوعات سے متعلق ہے۔ سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں ان کے 3 افسانوی مجموعے ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں ان کے افسانوی مجموعے 3 افسانوی مجموعے ہیں، جن کا نام 4 چہرے، الاؤ اور آدمی کے روپ ہیں۔ یہ تینوں کو ذہن میں رکھیے گا، کوشچن میں آ جاتے ہیں۔ اور ایک ناول بے جڑ کے پودے ہیں۔ ان مجموعوں کے علاوہ سہیل کے افسانوں کی تعداد 125 ہے۔ سہیل عظیم آبادی کی افسانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 125 تک پہنچتی ہے۔ 1980 عیسوی میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہوا۔ سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ 1980 عیسوی میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہوا۔ اب پڑھتے ہیں بھابھی جان۔ جو انہوں نے مضمون لکھا، افسانہ لکھا ہے، اس افسانہ کو پڑھتے ہیں۔ افسانہ ہے بھابھی جان۔ جب رقیہ بھابھی یاد آتی ہے تو میرا سر خود بخود جذبہ احترام سے جھک جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی ذات سراپا روشنی ہے۔ ان کی یاد کے ساتھ ساتھ مجھے وہ شمع یاد آ جاتی ہے جو کلیسا کی اونچی قربان گاہ پر جلتی اور پگھلتی رہتی ہے، اور جب پادری عبادت ختم کر کے قربان گاہ سے اتر جاتا ہے تو بھی وہ خاموش زبان سے خداوند یسوع کا پیغام سناتی رہتی ہے، جو دوسروں کا گناہ بخشوانے کے لیے صلیب پر چڑھایا گیا۔ صلیب کہتے ہیں پھانسی کو، مگر وہ جو اب تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا اور سب کو نجات دلائے گا۔ رقیہ بھابھی کی ذات مجھے ایسی ہی شمع معلوم ہوتی ہے جو جلتی اور پگھلتی رہتی ہے، لیکن روشنی پھیلاتی اور کچھ کہے بغیر بھی ہر وقت ایک پیغام سناتی رہتی ہے، ایسا پیغام جو امر ہے۔ بھابھی نے صبح سویرے آواز دی۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے بھابھی جان۔ بھابھی نے صبح سویرے آواز دی، خیر تو ہے شہزادے، گھوڑے بیچ کر سوئے ہو، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ بھابھی کی آواز سن کر میں اٹھ بیٹھا۔ وہ مسکرا دی اور بولی، بھائی بات یہ ہے کہ ٹھنڈی چائے مجھ سے پی نہیں جاتی اور بچوں کو اسکول بھیجنا بھی ہے۔ بھابھی، یہی تو مصیبت ہے، آپ کے ساتھ صبح ہوئی اور اٹھا کر بٹھا دیا۔ ہم لوگوں کو بھی آپ طالب علم سمجھتی ہیں۔ تو بھابھی بولی، تو آج تم کون بوڑھے ہو چکے ہو، بھائی اٹھو جلدی کرو۔ بھابھی نے ہاتھ پکڑا اور بستر سے کھینچ لیا۔ میں زمین پر کھڑا ہو گیا۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں بولا، شکر ہے میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوا۔ باتیں نہ بناؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، بچے بیٹھے ہیں، بھابھی نے کہا۔ لیکن مجھے نیند آ رہی ہے بھائی۔ بھابھی، رات بھر نہیں سو سکا ہوں، میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ چائے کے بعد دوسری قسط سو لینا۔ قسط کا لفظ سن کر میں ہنس پڑا اور وہ بولی، شاعر ہو کر داد نہیں دیتے؟ کیا لفظ میں نے استعمال کیا ہے؟ اگر نوابان عود باقی ہوتے تو اس ایک لفظ کے استعمال پر ایک جاگیر تو ضرور بخش دیتے۔ چلو بھائی تم ذرا جلدی کرو، اتنا ہی صحیح۔ اور بھابھی کے کمرے میں چلی گئی اور بھابھی کھانے کے کمرے میں چلی گئی، اور جب تھوڑی دیر میں میز پر پہنچا تو بچے چائے ختم کر رہے تھے۔ ننھی ریحانہ بولی، چچا جان، ہم لوگ چائے ختم کر چکے ہیں،
اب آپ ہماری جھوٹی چائے پیجیے۔ اسکول کی لوری نے ہارن بجایا اور بچیاں تالی بجاتی ہوئی باہر چل دی۔ بھابھی نے چائے ڈھال کر میری طرف بڑھائی اور بولی، اگر تم جوان اتنی دیر تک سوتے رہو گے تو کیا کرو گے؟ شعر کہوں گا اور کیا کروں گا، اور کچھ نہیں۔ بھابھی معنی خیز انداز سے مسکرائیں۔ میں کچھ جھانپ سا گیا۔ بھابھی کی مسکراہٹ بہت دور تک اشارے کر رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، تمہارے بھائی جان ٹھیک 4 بجے اٹھ بیٹھتے تھے اور چائے پی کر کام شروع کر دیتے تھے۔ شروع میں تو مجھے بھی بڑا جبر ہوتا تھا، لیکن آج صبح اٹھنے کی عادت کام آ رہی ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، بھابھی کی سنگار میز پر ننھے بھائی کی خوبصورت سی رنگین تصویر رکھی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ اس تصویر کے پاس بھابھی اور بچوں کی تصویریں تھیں۔ اب سنگار میز نام کا تھا۔ اس پر بچوں کی کتابوں کا ڈھیر تھا اور شاید ایک کنگھی کے علاوہ میز پر سنگار کی کوئی دوسری چیز بھی نہ تھی۔ رقیہ بھابھی اداس ہو گئیں اور بولی، اختر، نہ جانے تمہارے بھائی جان آج کس حال میں ہیں۔ دیکھو ان کے مقدمے کا کیا ہوتا ہے۔ 1000 میل کی دوری پر میں ان کے کوئی کام بھی نہیں آ سکتی۔ چند ہی دنوں میں ان کے مقدمے کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ بھابھی جو ہمیشہ پھول کی طرح ہنسنے اور بلبل کی طرح چہکتے رہنے کی عادی تھی، بالکل اداس اور چپ تھی۔ لیکن یکایک کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی۔ پھر آواز آئی، میں آ سکتی ہوں؟ آ جاؤ، بھابھی نے کہا، آ جاؤ۔ اور ایک جوان سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ بھابھی نے دیکھتے ہی کہا، آؤ شمی، چائے پیو۔ میں آج شام کو تمہارے گھر جانے والی ہی تھی۔ بن دیے تم نے سویٹر؟ وہی لے کر آئی ہو؟ وہی لے کر آئی ہوں۔ اون بچ گیا تھا تو میں نے ٹوپی اور موزے بھی بن دیے۔ بہت اچھا کیا تم نے، لو چائے پیو۔ اور چائے کی پیالی لڑکی کے سامنے بڑھا دی۔ لڑکی میری موجودگی میں کچھ شرما رہی تھی۔ بولی، میں چائے پی چکی ہوں۔ پھر بھی پی لوں، شرماتی کیوں ہو؟ پھر بھی پی لو، شرماتی کیوں ہو؟ یہ ہے مشہور شاعر اختر، تمہارے بڑے بھائی۔ میں ناشتہ ختم کر چکا تھا، اٹھ کھڑا ہوا۔ بھابھی، میں ذرا شہر سے ہو آؤں؟ جاؤ، مجھے بھی ذرا ہسپتال جانا ہے۔ چلو شمی، تم بھی ساتھ۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے بھابھی کو بنگلے کے احاطے سے باہر جاتے دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کی وہ بوتل تھی جو بہت دیر سے میز پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ تو مجھے 2 دن کے بعد معلوم ہوا کہ بھابھی کے ایک پرانے ملازم کی بیٹی ہسپتال میں ہے۔ 2 مہینے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس کا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں۔ بھابھی خود ہی دونوں وقت دودھ کی بوتل لے کر 2 فرلانگ پیدل جاتی، 2 فرلانگ 2 میل کو کہتے ہیں، اور دودھ پہنچاتی ہیں۔ اور سویٹر اور موزے اسی بچے کے لیے بنوائے تھے، کیونکہ سردی کا موسم شروع ہو رہا تھا اور شمی ان کے کالج کی ایک غریب طالب علم تھی جو صرف ان کی مدد کے سہارے پڑھ رہی تھی۔ بھابھی سے میری صرف 2ری یا 3ری ملاقات تھی۔ البتہ خط و کتابت بہت زیادہ تھی، لیکن 3 دن ساتھ رہ کر معلوم ہوا کہ وہ آدمی نہیں مشین تھی۔ صبح اٹھ کر کام شروع کر دیتی۔ ان کا زمانہ بھی بالکل بدل چکا تھا۔ کبھی 4-5
نوکر اور مامائیں ہوتی تھی۔ اب ان کے پاس صرف ایک نوکر تھا جو بازار سے سودا لاتا تھا اور کھانا بھی پکاتا تھا۔ پھر روپیوں کی بھی بڑی تنگی تھی۔ پہلے وہ ہزاروں روپے ماہوار اور اپنے شوق پر خرچ کر دیا کرتی تھی، اب 400 روپے ماہوار پر ایک کالج میں لیکچرر تھی اور 50 روپے ماہوار ایک لڑکی کو پڑھانے کے ملتے تھے۔ لے دے کر یہی ان کی آمدنی تھی اور خرچ اپنی جگہ پر بلکہ کچھ زیادہ ہی۔ اپنے اور بچوں کا خرچ ہوتا تو کسی طرح پورا ہو جاتا، لیکن وہ بھی بڑھ گیا۔ بچوں اور اپنی ضرورتوں کے علاوہ ایک مستقل رقم انہیں ہر مہینہ مزدوروں اور طالب علموں کی انجمنوں کو دینا پڑتی تھی۔ کانفرنسوں اور جلسوں میں شرکت کے لیے کرایہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ کئی غریب لڑکیاں صرف ان کی مدد سے پڑھ رہی تھیں۔ بھائی جان کی جب شادی رقیہ بھابھی سے ہوئی تھی تو ہم لوگوں کا عام خیال تھا کہ یہ شادی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف بھائی جان تھے جنہیں ایسی سیاست سے شوق تھا جو بار بار انہیں جیل بھجوایا کرتی تھی، اور دوسری طرف بھابھی جان تھی جو نازوں کی پالی تھی اور ایسی ماحول میں بڑھ کر جوان ہوئی تھی جس میں اپنی ہی ذات سب کچھ ہوتی ہے۔ اور ہم لوگوں نے شادی کی خبر سنتے ہی سوچ لیا تھا کہ بھابھی جس طرح ابھی میکے میں شان سے رہتی ہے رہا کریں گی اور بھائی جان جیل میں رہیں گے۔ بعضوں کا تو یہ خیال تھا کہ بھائی جان بھی سیاست کے چکر سے نکل کر بیرسٹری کریں گے اور اپنی عالی شان کوٹھی میں شان کی زندگی گزاریں گے، یا پھر آرام کرسی والی سیاست چلے گی اور کتابوں کی باتیں دہرائیں گے۔ لیکن سب کا خیال غلط نکلا۔ بھائی جان نے رقیہ بھابھی کو اپنے رنگ میں جلد ہی رنگ دیا اور وہ قدم بقدم ساتھ چلنے لگی، اور شادی کے بعد جیسے ہی بھائی جان گرفتار ہوئے اور انہیں 2 سال کی سزا ہو گئی، بھابھی جان نے اپنے لیے راہ تلاش کر لی۔ BA وہ پہلے ہی کر چکی تھی، جلد ہی تیاری کر کے MA کر لیا اور کالج میں لیکچرر ہو گئیں اور اکلوتی بچی کی دیکھ بھال میں لگ گئی۔ 2 سال کے بعد جب پھر بھائی جان جیل سے آئے تو اپنی سرگرمیوں میں رہے اور بھابھی جان کام کرتی رہیں۔ پھر 2 بچے اور ہوئے اور وہ انہیں پالتی رہیں۔ اب بھائی جان 3 سال سے نظر بند تھے اور ان پر مقدمہ چل رہا تھا، تو بھابھی جان بے شمار ذمہ داریوں اور غم کا بوجھ اٹھائے پھرتی تھی، لیکن ان کا چہرہ کبھی میلا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے غم کو اپنے لیے مسرت سمجھنے لگی ہے اور غم میں بھی خوشی کا پہلو نکال ہی لیتی ہے۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، بچوں کو نہلاتی، ان کے کپڑے بدلتی، خود نہا دھو کر تیار ہو جاتی، بچوں کو کھلا پلا کر 7 بجے اسکول بھیج دیتی۔ پھر ملنے والوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ طرح طرح کے لوگ ان سے ملنے آتے اور طرح طرح کی فرمائشیں کرتے۔ کوئی ان سے ملازمت کے لیے سفارش کرنے کو کہتا، کوئی کسی اور کام کے لیے۔ سب آدمی انہیں بڑے آدمی کی بیوی اور بہو سمجھتے تھے۔ کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بھابھی جان کا تعلق اب بڑے لوگوں سے صرف چھوٹے لوگوں کی وجہ سے رہ گیا ہے۔ وہ بڑے لوگوں کے پاس صرف سفارش لے کر جاتی ہیں، ورنہ بڑے لوگوں سے اب انہیں دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ بھابھی کالج جاتی اور وہاں بھی پڑھانے کے علاوہ ہر لڑکے کے معاملات میں دلچسپی لیا کرتی۔ کالج سے آ کر پابندی کے ساتھ کئی خط روز لکھتی اور انہیں ڈاک میں ڈلواتی۔ عام طور پر یہ خطوط نئے لکھنے والوں کے نام ہوتے تھے جو ہر روز انہیں خط لکھا کرتے تھے۔
بھابھی نے محض دل بہلانے اور وقت کاٹنے کے لیے لکھنا شروع کیا تھا، مگر وہ بہت اچھا لکھنے لگی تھی اور نئے لکھنے والے ان سے مشورے طلب کرتے اور وہ بڑی محبت کے ساتھ ان کے خطوں کا جواب دیا کرتی۔ اس طرح کے نئے لکھنے والے نہ تو غلط فہمیوں کا شکار ہو کر بہک جائیں اور نہ ان کی دل شکنی ہو۔ پھر وہ شام کو ایک جگہ ٹیوشن پڑھانے چلی جایا کرتی تھی، یعنی صبح جاگنے کے بعد سے سوتے وقت تک کام آدمی کا ہے، مشین معلوم ہوتی تھی۔ ان کے خط لکھنے کے شوق سے تنگ آ کر میں نے کہا، بھابھی آپ نے کیا علت پال رکھی ہے؟ کالج میں تو سر کھپاتی ہی ہے، گھر پر بھی ایک کالج بنا رکھا ہے۔ بھابھی بڑے باوقار انداز میں مسکرائی اور بولی، اختر ان نئے لکھنے والوں کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ تو ہمارے مستقبل کے امیدیں ہیں۔ اگر میں ان پودوں پر روز چھڑکاؤ نہیں کر سکتی، ان کی خدمت نہیں کر سکتی کہ ان میں پھول لگے اور سارا باغ مہک اٹھے، تو کم سے کم جو کچھ کر سکتی ہوں وہ تو کرنا چاہیے۔ اس جواب کے بعد کچھ اور بولنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں چپ ہو رہا۔ ایک دن شام کے وقت وہی لڑکی شمی ان کے پاس آئی۔ وہ بہت اداس تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن پھر بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ بار بار اس کے ہونٹ کانپ کر رہ جاتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ رو دے گی۔ بھابھی نے حسب عادت اسے بیٹھایا اور باتیں کیں، پھر آنے کی وجہ پوچھی تو کچھ بھی نہ بولی۔ بھابھی جتنے اصرار کے ساتھ پوچھتی، معلوم ہوتا کہ ان کے ہونٹ اتنی ہی شدت کے ساتھ آپس میں چپکتے جاتے۔ آخر وہ کچھ نہ بول سکی تو بھابھی نے اسے پکڑا اور سونے کے کمرے میں لے گئی۔ سونے کے کمرے مطلب جہاں وہ لیٹا کرتی تھی، آرام کیا کرتی تھی، سویا کرتی تھی، وہاں۔ دروازہ اندر سے بند کیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، لیکن شمی کچھ بتانے کے بدلے رونے لگی اور بھابھی کے چپ کرانے پر بھی روتی رہی، اور بڑی دیر کے بعد بھابھی کے ڈانٹنے پر اس نے بتایا کہ دوسرے ہی دن اس کے بھائی کے MA کی فیس داخل کرنی ہے اور روپے کا انتظام نہیں ہو سکا ہے۔ اب وہ اس بات پر شرمندہ تھی کہ بھابھی اس کے کالج کا خرچ دیتی ہے، اب وہ بھائی کے لیے فیس مانگے، لیکن دوسرا کوئی اور ایسا ہمدرد بھی نہ تھا جس کے سامنے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی، اور وہ صرف اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کے پاس آئی تھی۔ بھابھی نے بڑی محبت سے شمی کے گال پر ایک چپت لگائی اور بولی، پگلی، اس میں رونے کی کیا بات تھی؟ آخر اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ ہم لوگ اسی طرح تو ایک دوسرے سے کہہ کر اپنا دکھ درد ہلکا کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے الماری کھولی اور چھوٹی چھوٹی سونے کی دو چوڑیاں لا کر شمی کے ہاتھ پر رکھ کر بولی، لے جاؤ، اسے بیچ کر تمہارا بھائی فیس ادا کر سکے گا۔ شمی شاید گر جاتی، لیکن بھابھی نے اسے سنبھال لیا اور اس کی پیشانی چوم لی اور بولی، شمی، سدا ایسا ہی زمانہ نہیں رہے گا، دن بدلیں گے۔ جاؤ، سویرے چلی جاؤ، پھر اندھیرا ہو جائے گا۔ شمی چوڑیوں کو لے کر چلی گئی۔ یہ چوڑیاں وہ تھی جو 2 دن پہلے بھابھی جان نے ننھی ریحانہ کے لیے بڑی مشکل سے پیسے بچا کر بنوائی تھی، اور جیسے ریحانہ نے صرف
جسے ریحانہ نے صرف ایک بار پہنا تھا۔ چوڑیاں دے کر بھابھی جان بہت خوش تھی، جیسے ان کے دل سے پہاڑ جیسا کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ میں 4 دنوں سے ان کے پاس تھا اور ایک ضروری کام کے سلسلے میں ان سے مشورہ کرنے آیا تھا، لیکن ان کی مصروفیتیں اور پریشانیاں دیکھ کر نہ موقع ملا اور نہ ہمت ہو سکی، اور میں نے سوچ لیا کہ بھابھی سے بغیر کوئی مشورہ کیے اور مدد مانگے واپس جاؤں گا۔ حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ صرف وہی ایسی آدمی تھی جو اس سلسلہ میں میری مدد کر سکتی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان سے ہرگز نہیں کہوں گا۔ آخر بھابھی نے خود ہی کہا، تم 4 دنوں سے آئے ہو لیکن کوئی بات تک نہیں کی۔ میں نے کہہ دیا، میں صرف ٹہلنے اور آپ سے ملنے آ گیا تھا بھابھی۔ پھر وہ بولی، اور تمہاری شادی کا کیا ہوا؟ سنا ہے تم میں اور تمہارے گھر والوں میں شادی کے مسئلے پر سخت اختلاف ہو گیا ہے۔ جی ہاں، شادی کرنے کا مطلب ہے کہ یا تو میں امی کی پسند کے مطابق ایک احمق لڑکی سے شادی کر لوں یا پھر چپ بیٹھا رہوں۔ اور وہ جمیلہ، تم تو جمیلہ سے شادی کرنا چاہتے تھے نا؟ بھابھی بولی، اب بھی چاہتا ہوں، لیکن امی نے کہہ دیا ہے کہ جمیلہ اس گھر میں بہو بن کر داخل نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا، یہ تو بڑا ظلم ہے تو، لیکن کیا کیا جائے، بہت سے ظلم برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ تو اپنی امی کی پسند سے شادی کر لو پھر۔ یہ بھی نہیں کر سکتا بھابھی۔ پھر کیا سوچا؟ شادی تو جمیلہ سے ہی کروں گا اور گھر چھوڑ دوں گا، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تو پھر بسم اللہ، بیاہ کر لے آؤ، یہاں میرے ساتھ رہے گی، میں بھی اکیلی ہوں۔ اف، بھابھی کے یہ جملے سن کر میرا سر چکرا گیا۔ یہ عورت ہے یا عزم و ہمت کا ستون، ہر روز ایک نیا بوجھ اپنے شوہر اپنے لیے بڑھاتی جاتی ہیں۔ خود اپنی ضرورتیں اور ذمہ داریاں کم ہیں، مگر ہمت ہے، اور صرف ہمت کے سہارے شوہر کی دوری اور نظر بندی کا غم ہنس ہنس کر بھلائے جاتی ہے۔ میں نے سوچ سمجھ کر جواب دیا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن ابھی دیر ہوگی بھابھی، جمیلہ بیمار ہے ابھی۔ جمیلہ بیمار نہیں تھی، بالکل اچھی تھی، لیکن اگر میں یہ نہیں کہتا تو پھر ضد پر آ جاتی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ بھابھی سے مشورہ کرنے کے بعد ہی جمیلہ سے شادی کروں گا اور اسے ان کے پاس رکھ کر کہیں تلاش روزگار میں نکلوں گا۔ بھابھی جمیلہ کی بیماری کی خبر سن کر بہت افسوس کرنے لگی اور بولی، سچ مچ جمیلہ بڑی پیاری لڑکی ہے۔ پھر میں باہر چلا گیا اور سوچا کہ رات کی گاڑی سے چلا جاؤں گا۔ 4 بجے واپس آیا تو دیکھا کہ بھابھی جان بہت اداس بیٹھی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک تار ہے جس کو وہ ہاتھ میں لیے ہوئے بس دیکھتی جا رہی ہے۔ ان کے چہرے کا گورا رنگ بالکل سنولا ہوا تھا۔ میں چپ چاپ ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور پوچھا، تار کیسا ہے بھابھی جان؟ اختر، بھابھی جان نے تار میرے ہاتھ میں دے دیا اور میز پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ میں نے تار پڑھا، بھائی جان کو 4 سال کی سزا ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ دیر کے بعد مشکل کہا، بھابھی جان صبر کیجیے، ابھی تو آپ کو ایسے امتحانوں کی منزل سے اور بھی گزرنا باقی ہے۔ اور بھابھی کو جیسے سکون آ گیا، وہ اٹھ بیٹھی اور بولی، ٹھیک کہتے ہو اختر، میں اگر پریشان ہوئی تو بچے اور پریشان ہوں گے۔
اتنا کہہ کر وہ اٹھی اور منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو معلوم ہوتا تھا کہ بس ایک لہر تھی جو آئی اور گزر گئی، لیکن ہم لوگ جتنی دیر تک چائے پیتے رہے، بھابھی کی نظر بار بار پرانے سنگار میز پر رکھی بھابھی جان کی تصویر کا طواف کرتی رہی۔ اسی طرح انہوں نے بتایا کہ ان کے پاسپورٹ کی درخواست نامنظور ہو گئی ہے اور اسی رات انہیں دہلی جانا بہت ضروری ہے۔ اسی رات بھابھی جان دہلی چلی گئیں اور میں بھی واپس ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں ریل گزرتی جا رہی تھی اور مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اندھیری رات میں بھابھی جان مجھے روشنی دکھا رہی تھی۔ ریل تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی تھی اور میرے دل میں نئے ارادے، نئے حوصلے پیدا ہو رہے تھے، نئی امیدیں اور نئی امنگیں جاگ رہی تھی۔ یہ جتنا پڑھا گیا ہے سب کا خلاصہ اور کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھابھی جان سہیل عظیم آبادی کی تخلیق ہے۔ اس افسانے کی مرکزی کردار رقیہ بھابھی ہے۔ رقیہ بھابھی پر گھر کی تمام ذمہ داریاں تھیں، بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش، اپنے دیور کی خاطر داری وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ ایک کالج میں لیکچرر ہونے اور 400 روپیہ ماہوار آمدنی کے باوجود بھابھی جان ہمیشہ مالی دشواریوں سے دوچار رہتی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک لڑکی کو 50 روپیے ماہوار پر ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی۔ ان کے شوہر کو سیاست کا شوق تھا، اس لیے انہیں بار بار جیل بھی جانا پڑتا تھا، اس لیے ان سے آمدنی کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ ان سب کے باوجود رقیہ بھابھی نے کبھی بھی شوہر کے سامنے حرف شکایت بیان نہیں کیا، بلکہ خود سارا غم جھیلتی رہیں اور شوہر کا حوصلہ بھی پست نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے غموں کے درمیان جینا سیکھ لیا تھا۔ وہ ایک مخلص اور نہایت ہمدرد عورت تھی۔ غریبوں اور بے سہاروں کی مدد کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ غریب بچوں کی تعلیم اور ان کی شادی وغیرہ کے موقع پر بھی وہ مدد کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ دوسری طرف ان کے شوہر کو سیاسی سرگرمیوں میں پیش رہنے کی وجہ سے زیادہ تر جیل میں ہی رہنا پڑتا تھا۔ اگر کبھی کچھ دنوں کے لیے رہائی بھی ہوتی تھی تو پھر کسی دوسرے مقدمے میں جلد ہی سزا ہو جاتی تھی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود رقیہ بھابھی نے کبھی خود کو مجبور اور بے سہارا محسوس نہیں کیا اور اپنے ناموافق حالات کے باوجود ہمیشہ دوسروں کو حوصلہ اور سہارا دیتی رہیں۔ یہی اس کہانی کا مطلب اور خلاصہ تھا۔ چلیے اب اس کے بعد اس میں معنی دیکھ لیجئے گا۔ کلیسا کہتے ہیں گرجا گھر کو، احتجاج کہتے ہیں اعتراض کو، حجت کو، انکار کو، ملازمت، نوکری، خدمت، سراپا، سر سے پاؤں تک، اور اسی طریقے سے پورا دیکھ لیجئے۔ نجات، رہائی، چھٹکارا، صلیب، عیسائیوں کا مقدس نشان، جبر، ظلم، ستم، ملازم، نوکر، خادم، ستون، کھمبا، عزم، ارادہ، نیت، جرائم، جمع عزائم کا، ارادہ، نیت، عزم کی جمع عزائم ہے۔ چلیے اب ہم سوال و جواب دیکھ لیتے ہیں۔ مختصر ترین سوالات ہیں یہاں۔ سہیل عظیم آبادی، سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو اس کا جواب ہوگا سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہوگا سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام مجیب الرحمن تھا۔ جو میں نے اوپر پڑھا ہے، سب جتنے سوالات آ رہے ہیں تمام کے جوابات آپ کو ہم نے جو پڑھایا اسی میں سے ہے مکمل۔
تیسرا سوال ہے سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا تھا؟ تو سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کا پہلا مجموعہ چار چہرے ہے جو تقریباً 1934 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ چوتھا سوال ہے سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب ہے سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم بھدول گاؤں کے مدرسے میں ہوئی تھی۔ کس گاؤں میں ابتدائی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی تھی؟ تو بھدول گاؤں کے ایک مدرسے میں ہوئی تھی۔ چلیے آگے رقیہ بھابھی کے اوپر مختصر ترین سوالات ہیں۔ رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام کیا تھا؟ تو رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام اختر تھا۔ دوسرا سوال ہے رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا؟ تو اس کا جواب ہے رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار اس لیے جیل جانا پڑتا تھا کہ انہیں سیاست سے کافی دلچسپی تھی۔ تیسرا سوال ہے رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اور کیوں؟ تو اس کا جواب ہوگا رقیہ بھابھی شمی نام کی لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اس لیے کہ شمی بہت غریب لڑکی تھی اور اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا اس لیے۔ چلیے چوتھا سوال ہے رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کروانا پڑا تھا؟ تو اس کا جواب ہوگا رقیہ بھابھی نے اپنے سونے کی چوڑیوں کو اس لیے بیچ دیا تھا کہ ایک غریب لڑکی شمی جو ان کے کالج میں پڑھتی تھی اور اس لڑکی کے تمام تر تعلیمی اخراجات رقیہ بھابھی برداشت کیا کرتی تھی۔ ایک دن وہی لڑکی رقیہ بھابھی کے پاس آئی اور اشک آلود آنکھوں سے سراپا سوال بن گئی۔ رقیہ بھابھی کے بار بار پوچھنے سے انہوں نے کہا کہ ایم.اے امتحان کا فارم بھرنا ہے بھائی کا۔ تو انہوں نے شمی کو سونے کی چوڑیوں کو فروخت کر کے اس سے جو پیسے ہو اس سے وہ فیس ادا کرنے کے لیے انہوں نے دے دیا۔ اور پانچواں سوال ہے رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنے شوق پورا کرنے کے لیے کون سا کام کیا کرتی تھی؟ تو اس کا جواب ہوگا رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے خط لکھنے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ چلیے آگے طویل سوالات و جوابات ہے۔ تو طویل سوالات و جوابات کے لیے انشاءاللہ الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو آپ کو بھی دیکھنے میں دشواری ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز طویل سوالات کا الگ سے ایک نیا ویڈیو بناؤں گا جس میں تمام سوالات حل کریں گے، اور مکمل اردو کی تیاری ہونے کے بعد جب کریش کورس اردو کا آئے گا اس وقت تمام سوالات و جوابات کو اور آسانی سے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو کو اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور انشاءاللہ میں پھر آپ کو اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں۔ السلام علیکم۔